اس 4 दिन کی جنگ میں ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی اور ہماری افواج پاکستان نے جن کو لیڈ کر رہے تھے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی بہادری اور جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، افواج پاکستان کی بہادری اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بھارت کو 4 دن کی جنگ میں شکست دی، فیلڈ مارشل اور افواج پاکستان کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا کہ امید ہے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی تعاون کی پیشکش قبول کریں گے، سیاست کریں لیکن ملک کی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک رہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق، استنبول مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغان طالبان کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا ہے۔ جنگ بندی کے نفاذ کے ضابطے 6 نومبر کو استنبول میں منعقدہ مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ فریقین قیام امن کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر رضامند، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق کو سزا اور جرمانہ ہوگا۔ افغانستان کی سرزمین سے در اندازی جو ہے مکمل طور پہ بند ہونی چاہیے۔ ہم چاہیں گے کہ یہ سلسلہ بند ہو اور اس کے بعد ہی جو ہے تعلقات نارمل ہو سکتے ہیں، دو ہمسایوں کی حیثیت سے ہم جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی صورت اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ افغانستان سے دہشت گرد سرحد کراس نہ کریں اور یہاں آ کر ہمارے ملک میں تباہی نہ پھیلائیں، یہ ہمارے سب سے بڑے مطالبات ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا کہ بدقسمتی سے یہ لوگ ہمارے بھی مہمان رہے اور آج ان کا ہاتھ ہمارے گریبان پر ہے۔ 6 نومبر کو مذاکرات کے اگلے راؤنڈ میں ساری چیزیں طے ہوں گی۔ پاک افغان سرحد ابھی بند رہے گی، فیصلہ سیکیورٹی کا جائزہ لے کر کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا، توقع ہے افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ غیر سیاسی سازش کی وجہ سے کشمیر میں ایک سیاسی ویکیوم پیدا کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ ایک خطرہ ہے کہ ہمارا جوائنٹ کشمیر کوز کو نقصان۔ ہم آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گئے، چاہتے ہیں آزاد کشمیر اسمبلی اپنی آئینی مدت مکمل کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایک سیاسی سازش کی وجہ سے کشمیر میں ایک خلا پیدا کیا گیا، کوشش ہوگی کشمیری عوام کی امنگوں پر پورا اتریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کو چیک اپ کے لیے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر شاہ محمود قریشی سے عمران اسماعیل، مولوی محمود اور فواد چودھری نے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات میں موجودہ سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کی عیادت نہ کرنے پر تحریک انصاف کی قیادت پر تنقید۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ شاہ محمود علیل ہیں اور ان سے صرف فیملی اور حلقے کے لوگ ہی مل رہے ہیں، اگر پارٹی لیڈرشپ ان کی خبر نہیں لے سکتی تو یہ عجیب منطق ہے کہ عیادت کے لیے نہ جائیں۔
فواد چودھری نے کہا کہ پوری پارٹی بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتی ہے، تاہم کچھ لوگ چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں تاکہ ان کی اپنی لیڈری برقرار رہے۔ Brilliant this evening, and he's picked himself up a fourth this evening, maybe in an unfamiliar way. Pakistan a strike away from winning this. Here's the big strike, and Pakistan win this quite comprehensively. 3 T20 میچز کی سیریز کا دوسرا میچ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ کا 111 رنز کا ہدف پاکستان نے 13ویں اوور کی پہلی بال پر حاصل کر لیا۔ پاکستانی بولرز نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے افریقی ٹیم کو 110 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ پاکستان کی فتح کے بعد 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے 10 ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ حلف برداری کے بعد گورنر اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی، جس میں امن و امان، عوامی فلاحی منصوبوں اور ترقیاتی امور پر گفتگو کے علاوہ NFC ایوارڈ میں صوبے کے حقوق اور وفاق سے تعاون پر مشاورت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے متحد ہو کر صوبے کی ترقی، خوشحالی اور عوامی حقوق کے لیے مشترکہ آواز اٹھانے پر اتفاق کیا۔ جنوبی پنجاب سے کالعدم TLP کے ٹکٹ ہولڈرز نے کالعدم جماعت سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ محمد حسین بابر نے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک کی سلامتی اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ کالعدم TLP کی جانب سے احتجاجی کال کا کوئی جواز نہیں تھا۔ بیرونی چیلنجز کے ہوتے ہوئے احتجاج کی کال دینا غیر مناسب تھا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کاری پر کڑی سزا دی جائے گی۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ کسی کاروبار، جماعت یا فرد واحد کو لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی سے نمٹنے کے لیے کیمرے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر نفرت، جھوٹ، اشتعال پھیلانے پر پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ مذہبی جماعتیں ضابطہ اخلاق کے مطابق سرگرمیاں جاری رکھ سکتی ہیں۔ حیدرآباد جو ہے اس میں زیادہ یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ میں سندھ حکومت کو یہی کہوں گا کہ اس کا نوٹس لیں کہ اگر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو کوئی ہیلمٹ نہ پہنے۔ چارجز ہیں وہ پنجاب سے بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی حکومت سندھ کو نوٹس لینا چاہیے۔ حیدرآباد میں ڈینگی کے کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ سندھ حکومت اور وزیر صحت پورے صوبے میں ڈینگی کیسز کا نوٹس لیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی گفتگو، ای چالان پر بولے قانون کا احترام لازم ہے۔ سڑکیں ٹوٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہیلمٹ نہ پہنے۔ چالان کے نام پر کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سندھ حکومت ثقافت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ دنیا بھر سے فنکار کلچرل شو کے لیے کراچی آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دوسرے ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ اس طرح کے ایونٹ سے نوجوانوں میں کلچر سے دلچسپی بڑھے گی۔ وزیر اعلیٰ کے فیسٹیول کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کراچی میں ای چالان کا نفاذ قبول نہیں، KMC سٹی کونسل نے ای چالان نظام کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ اجلاس کے دوران جماعت اسلامی اور PTI ارکان میں نوک جھونک۔ جماعت اسلامی کے رکن جنید پکاتی نے کہا کہ بھاری جرمانوں کے خلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے۔
محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن سندھ نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی تبدیلی کے لیے 2 ماہ کی مزید مہلت دے دی۔ اجرک والی نمبر پلیٹس کی ڈیڈ لائن آج رات 12 بجے ختم ہوئی تھی۔ نئی تاریخ 31 دسمبر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف کے انرجی سیکیورٹی ویژن کے مطابق مقامی وسائل کی ترقی میں اہم پیش رفت، 20 سال بعد سمندر میں تیل و گیس کے ذخائر کے متعلق بڑی کامیابی، آف شور بڈنگ راؤنڈ میں 23 بلاکس کی کامیاب بولیاں موصول۔ پاکستانی سمندر میں تیل و گیس دریافت کے پہلے مرحلے میں $80 ملین کی سرمایہ کاری ہوگی۔ ڈرلنگ کے دوران سرمایہ کاری $1 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے والوں میں نمایاں اضافہ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں سال 2025 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے والوں میں 17.6% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ ایف بی آر اعلامیے کے مطابق 31 اکتوبر 2025 تک کل 59 لاکھ ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ سال اسی مدت میں 50 لاکھ ریٹرنز فائل کیے گئے تھے۔ ماہ نومبر کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ، گھریلو سلنڈر کی قیمت میں ₹69.44 کمی، فی سلنڈر نئی قیمت $2,378.89 مقرر۔ اکتوبر کے لیے فی سلنڈر قیمت $2,448.33 تھی۔ فی کلو گرام ایل پی جی کی قیمت میں ₹5.88 کمی کر دی گئی۔ نئی قیمتیں آج سے نافذ العمل ہوں گی۔ قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسرائیل نے مزید 30 فلسطینی قیدیوں کی تشدد زدہ اور ناقابل شناخت لاشیں غزہ حکام کے حوالے کر دیں۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس کی جانب سے ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے اسرائیل 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کر رہا ہے۔ غزہ میں بنیادی انفراسٹرکچر اور مکانات تباہ ہونے سے فلسطینیوں کی مشکلات برقرار۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں انسانی حقوق اور بحران کے پیش نظر نجی تنظیموں سے مدد طلب کر لی۔ اسرائیل کی حمایت کرنے پر ترک صدر نے جرمن چانسلر کو کھری کھری سنا دی۔ انقرہ میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران جرمن چانسلر فریڈرک کے اسرائیل کی حمایت میں بات کرنے پر صدر طیب اردوان نے جرمن چانسلر کو مخاطب کر کے کہا، کیا جرمنی کو غزہ پر اسرائیلی بمباری اور نسل کشی دکھائی نہیں دیتی؟ اقوام متحدہ کی سوڈان میں جاری قتل عام کی مذمت، عہدیدار نے کہا کہ سوڈان میں ریپڈ سپورٹ فورسز نے اسپتال میں گھس کر 460 لوگوں کو قتل کر دیا۔ الفشر شہر میں 1,77,000 شہری محصور ہو کر رہ گئے۔ سوڈان میں مواصلات کا نظام منقطع ہے، ہلاکتوں کی درست تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ شمالی کیریبین ممالک میں سمندری طوفان میلیسا کی تباہ کاریاں جاری، ہلاکتوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی، لاکھوں افراد بے گھر، سب سے زیادہ 30 ہلاکتیں ہیٹی میں ہوئیں، 20 افراد لاپتہ ہیں۔ جمیکا میں 19 اور ڈومینیکن ریپبلک میں 1 ہلاکت ہوئی۔ طوفان سے بجلی، پانی اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز نے اپنے بھائی شہزادہ اینڈریو کو بزنس کے پرنس کے ٹائٹل سمیت تمام شاہی نوازشات، اعزازات اور سرکاری رہائش گاہ سے محروم کر دیا ہے۔ اب اینڈریو کو شہزادہ کے بجائے اینڈریو ماؤنٹ بیٹن کہا جائے گا۔ یہ اقدام امریکی خاتون ورجینیا رابرٹس گیفری کی کتاب کی اشاعت کے بعد سامنے آیا ہے۔ اینڈریو نے امریکی خاتون کی ہراساں کرنے کے الزام کو مسترد کر دیا۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے عاجزی اور انکساری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ شاپنگ مال میں بزرگ خاتون ان کے سامنے آ گئیں۔ محافظوں کی خاتون کو روکنے کی کوشش پر شیخ محمد نے اپنے محافظوں کو روکا اور خاتون کو احترام سے راستہ دیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔
روایتی ایندھن کے بجائے سمندری ہواؤں سے چلنے والا دنیا کا پہلا ماحول دوست تجارتی جہاز سمندر پار کر گیا۔ 450 فٹ لمبے اور 5300 ٹن وزنی نیوکلائنر اوریجن نے اٹلانٹک کراسنگ مکمل کی۔ 300 فٹ اونچے بادبانوں کے سہارے چلنے والا جہاز 16 اکتوبر کو فرانس سے روانہ ہوا اور شدید طوفانوں سے لڑتا ہوا سفر مکمل کرنے میں کامیاب رہا۔